سب نے چھوڑ دیا اس لفظ مسلم کو. یہودیوں نے لفظ مسلم کو چھوڑ دیا, عیسائیوں نے چھوڑ دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیغمبر آخر زمان نے اس لفظ کو اختیار کیا اور اس امت کا نام امت مسلم. آپ کچھ اور کہیں مت کہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں, بس مسلم کہہ دیں یہ کافی ہے. میں کیا ہوں؟ میں مسلم ہوں, اور مسلم بن کر زندگی گزار دی. کسی کے امام کے لیے کسی امام طریقت ہو اور امام فقہ ہو, امام عقائد ہو, ان کی طرف آپ نے اپنا انتساب کیا نہیں کیا, اپنے نام کے ساتھ کچھ اور جوڑا نہیں جوڑا. قادری ہے, چشتی ہے, سہروردی ہے, شاذلی ہے, آپ جوڑے مت جوڑیں. حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, جوڑے مت جوڑیں. آپ مسلمان ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جنتی ہے. اصل چیز ہے مسلمان ہو. یہ تو ایک وبا جو چلی ہے کہ اس نام کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو سیدھے جہنمی بنا دیا جاتا ہے. یہ غلط رخ ہے. اسلام کے مزاج کو لوگوں نے سمجھا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار کو قائم کرنے والا یہ مہینہ, گزشتہ جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل قوم عاد, قوم سمود اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ و برباد کر دی گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں چند جملے سماعت فرما لیں. قرآن مجید میں اور مذہب اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے, اور جماعت انبیاء میں بہت عظیم مقام کے حامل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ ہے سورہ ابراہیم, اور قرآن مجید کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 بار آیا ہے. اس بات کو آپ محسوس کریں, پوری ایک سورہ ابراہیم, اور اس کے علاوہ 25 سورتوں میں 69 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت علیہ السلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہے. میں نے اس سے پہلے یہ بھی بیان کیا تھا کہ دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب کا سررشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے مربوط اور منسلک ہے, عیسائی, یہودی, اہل اسلام. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے پوری طرح انحراف کر دیا ہے. ان کے انحراف کی حد یہ ہو گئی کہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنے لگا, کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی کہنے لگا. مدینے سے قریب ایک علاقہ ہے نجران. نجران کا لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جب آیت مباہلہ پڑھی جاتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ نجران کے عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے. اللہ کے رسول نے مثبت جواب دیے, اور اس کے بعد جب تیار نہیں ہوئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی. وہ نجران کے عیسائی تھے. نجران یہودیوں اور عیسائیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا, اور بڑے بڑے علماء دونوں مذہب کے نجران میں رہا کرتے تھے. عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے, اور یہودیوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. اور دونوں مذہب کے علماء میں بڑا سخت اختلاف ہو گیا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں وہاں سے فیصلہ ہو. کیا شخصیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ اہل کتاب کے درمیان بھی جب کسی معاملے میں اختلاف رائے ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انہیں یاد آیا کرتی تھی. دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے علماء, رہبان, احبار, قسیسین, سب کے سب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضیہ سماعت فرمایا.
مقدمہ سنا اور وحی الہی کے منتظر ہو گئے۔ آقا کی یہ شان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، بس اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، وحی الہی کے منتظر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس کی وحی لے کر جاؤ۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لکم بہ علم فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہودیوں اور نصرانیوں کو قرآن میں اہل کتاب کہا گیا اس لیے کہ کسی زمانے میں ان کو کتاب دی گئی تھی۔ عیسائیوں کو انجیل شریف دی گئی، یہودیوں کو تورات شریف دی گئی، تو یہ اہل کتاب ہیں۔ اے کتاب والوں کے آسمانی کتاب ان کی ہدایت کے لیے نازل کی، اور یہ مدعی بھی ہیں کہ ہاں ہمیں کتاب دی گئی، تو ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم لوگ ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور یہ توریت یا انجیل یہ سب تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جو توریت کو ماننے والا ہے وہ یہودی ہے، جو انجیل کو ماننے والا ہے وہ عیسائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پہ توریت نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے 2000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، ان پہ انجیل نازل ہوئی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ جیسے کوئی شخص کہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ، سوال کر لیا جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ دیوبندی تھے کہ بریلوی تھے، تو کہا جائے کہ یہ سوال ہی غلط، اس لیے کہ اس وقت نہ دیوبندی کی پیدائش ہوئی تھی نہ بریلوی کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو اہل سنت والجماعت تھے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام توریت انجیل کے نزول سے بہت پہلے آئے ہیں، تو یہ سوال ہی کرنا غلط ہے کہ یہ یہودی تھے یا یہ نصرانی تھے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہ توریت اور یہ انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، تو نہ یہ یہودی ہو سکتے ہیں نہ عیسائی ہو سکتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات، اس طرح کی کٹ حجتی، اس طرح کے جھگڑے فساد، اس طرح کے فتنے، اس طرح کے مباحثے، یہ سب کم عقلی کی دلیل ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل و دانش سے کام نہیں لیتے ہو؟ ذرا سے بھی عقل سے کام لیتے تو حضرت ابراہیم کو نہ یہودی کہتے نہ عیسائی۔ ہا انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو؟ یہ تم ہو کہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیا ہے جس کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بڑا بلیغ اسلوب ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایسی بلیغ کتاب، اتنی فصیح کتاب کوئی نازل نہیں ہوئی۔ عرب کے تمام شعراء، تمام خطباء، تمام ادباء دنگ رہ گئے، ایک آیت کا جواب نہیں لا سکے۔ یہ یہی انداز بیان ہے، ہا انتم، سنتے ہو؟ ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہو کہ ایسی چیزوں کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں جھگڑا و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے قوم کا یہی حال ہے، بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کی جو خصلت تھی وہ ہمارے قوم کے اندر پیدا ہو گئی۔ چائے خانے میں بیٹھ گئے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، اور اسلام کے نازک ترین مسائل پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اور کوئی اسے گمراہ کہہ رہا ہے، کوئی اسے گمراہ کہہ رہا ہے۔ یہ عیسائیوں یہودیوں کی خصلت تھی کہ جس کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ اپنی عقل کو معیار بنا کر گفتگو کرو گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔
فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی باتوں کے بارے میں کیوں تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں؟ پہلے تو یہ کہا گیا کہ ایسی باتوں میں تم جھگڑا کر رہے ہو جس کا علم نہیں، پھر سوال کیا گیا ہے، دیکھیے بلیغ انداز دیکھیے کتنی تاکید کے ساتھ ایک ہی آیت میں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں جس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، فلما تحاجون، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ سخت تنبیہ، بلکہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، ایسی باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے؟ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہیں علم نہیں، تمہیں علم نہیں۔ اس آیت میں 3 بار کہا گیا، 3 بار کہا گیا کہ علم نہیں ہے تو گفتگو نہیں کرنا چاہیے، علم نہیں ہے تو مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں کٹ حجتی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف مسلمان اس چیز پر عمل کر لے کہ جس کے بارے میں یقینی علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس پر گفتگو نہیں کریں گے تو خدا کی قسم 80% اختلاف اس امت کے ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ اختلاف عوام سے پیدا ہوتے ہیں، عوام سے پیدا ہوئے 2 گروپ بن گئے، اس گروپ کے لوگوں نے اپنے عالم کو بلا لیا، اس گروپ کے لوگوں نے اپنے عالم کو بنایا، امت میں تفرقہ پیدا ہو گیا۔ صرف عوام اپنی زبان کو روک لے کہ ہمیں علم نہیں، ہم گفتگو نہیں کریں گے تو 80% اختلافات اس امت کے ختم ہو جائیں گے، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو بنیاد مرصوص کہا گیا ہے قرآن مجید میں، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلمان ہو جائیں گے۔ بس عوام اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے مگر سب کچھ معلوم ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خصلت تھی۔ قرآن میں ان واقعات کو یوں ہی بیان نہیں کیا گیا، یہ سب واقعات اس لیے ہے کہ اس امت مسلمہ کے لوگ اس سے دلیل پکڑیں اور اس پر عمل کریں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیا تھے وہ؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، حنیف کے معنی ہوتے ہیں سب سے کٹ کر اپنے خدا کی طرف رخ کرنے والے۔ ابراہیم وہ تھے کہ سب سے کٹ کر اپنے رب کی جانب راغب ہونے والے تھے اور مسلم تھے۔ کیا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ وہ مسلم تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں قربانی کے وقت، ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا تھا وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا نام مسلم رکھا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اس خدا کی جانب کر لیا ہے جس نے تمام آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرے سارے اعمال، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، خدا نے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا۔ وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی نعرہ تھا، یہی سلوگن تھا جو آج مسلمان قربانی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمیں پڑھنا کیا؟ وانا من المسلمین، میں مسلمان میں سے ہوں۔ مسلمان کی ایک پوری جماعت، ایک پورا گروہ ہے، میں ان مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا تھا وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے کو مسلم کہا، نہ یہودی کہا ہے نہ عیسائی کہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہوا سماکم مسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کر جانے لگے اور دونوں تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب یہ دونوں قربانی کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے اور اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت گردن و گردن نہادن، اطاعت کرنا اور اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام۔ اسلام کسی ایک لفظ کو ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، اطاعت کرنا اور زندگی کی ایک ایک سانس کے ساتھ اطاعت کرنا، جس صورت میں بھی رہے اللہ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، جو حکم دے دے اسے ماننا، یہ ہے اسلام۔ اور ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے رکھنا۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ بیٹے یعنی ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی گردن خدا کو حکم کے سامنے جھکا دی، فلما اسلما کا لفظ آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کیا کرتے ہیں؟ کعبہ شریف کو تعمیر کیا تو دعا کیا
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا مسلم بنائے رکھنا اور ہمارے درمیان سے اس امت کو برپا کرنا جو تیری مسلم رہے۔ دیکھیے ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسلم کا لفظ آیا ہے، سب نے چھوڑ دیا اس لفظ مسلم کو، یہودیوں نے لفظ مسلم کو چھوڑ دیا، عیسائیوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر آخر الزمان نے اس لفظ کو اختیار کیا اور اس امت کا نام امت مسلم۔ آپ کچھ اور کہیں مت کہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں، بس مسلم کہہ دیں یہ کافی ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں مسلم ہوں اور مسلم بن کر زندگی گزار دی۔ کسی کے امام کے لیے کسی امام طریقت ہو اور امام فقہ ہو، امام عقائد ہو، ان کی طرف آپ نے اپنا انتساب کیا نہیں کیا، اپنے نام کے ساتھ کچھ اور جوڑا نہیں جوڑا، قادری ہے، چشتی ہے، سروردی ہے، شاذلی ہے، آپ جوڑے مت جوڑیں، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، جوڑے مت جوڑیں۔ آپ مسلمان ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جنتی ہے۔ اصل چیز ہے مسلمان ہو۔ یہ تو ایک وبا جو چلی ہے کہ اس نام کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو سیدھے جہنمی بنا دیا جاتا ہے، یہ غلط رخ ہے۔ اسلام کے مزاج کو لوگوں نے سمجھا نہیں۔ اسلام یہی ہے کہ آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں، جب اسلام کے ماننے والے ہیں تو مسلم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوہ۔ اب حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ان کی ایمانی اور عرفانی اور علمی وراثت کے وارث کون ہیں؟ فرمایا گیا کہ ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ ان کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے فالوور تھے، جو ان پر ایمان لانے والے تھے، وہ سب سے قریب اور حقدار ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ جو نبی ہے محمد رسول اللہ، یہ سب سے زیادہ ان کے حقدار ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ ان کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی مومنین کا ولی ہے۔ ان تمام آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مسلم تھا۔ یہ نام اللہ نے رکھا تھا، انہوں نے اسلام کو اختیار کیا تھا، دعا کی تھی یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلم بنائے رکھنا، اور پھر یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ برپا کرنا۔ قرآن نے فرمایا یہ یہودی نہیں تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، یہ نصرانی نہیں تھے، بلکہ یہ مسلم تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور یہ نبی سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ الگ الگ فرقوں میں بٹنے والے، الگ الگ نام سے اپنے کو منسوب کرنے والے وہ حضرت ابراہیم کے قریبی لوگ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو بھی اہل اسلام ہی نے باقی رکھا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں شاید یہ بات کہی تھی کہ حج کی صورت میں اور قربانی کی صورت میں یہ عظیم ترین حضرت ابراہیم کی یادگاریں ہیں۔ ایک مرکز توحید حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت برپا ہوئی ان کے لیے فرض کیا گیا کہ جس کے لیے حج کے لیے جانے کی پوری سکت اور طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ حج فرض ہے، تاکہ اس مرکز توحید کو دیکھیں جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں بنایا تھا، کہ ہر شرک، ہر کفر، ہر باطل، ہر طاغوت کی جڑوں کو کاٹنے والا یہ بیت اللہ ہے۔ وہاں جاؤ، حج کرو، طواف کرو، ان مقامات کی زیارت کرو جہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ دعوت و تبلیغ گزرا ہے، تاکہ تمہارے دل میں اس مشن کی جو جگ جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روشن فرمائی تھی۔ اور دوسری یادگار قربانی کی صورت میں جو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو امت مسلمہ کے افراد پیش کرتے ہیں۔ جو شخص صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہو اس کے لیے قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بس عاقل و بالغ ہونا چاہیے۔ اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اس بات کو کان کھول کر لوگ سن لیں، جو عورت صاحب نصاب ہے، اور ہماری طرف تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مرد صاحب نصاب نہیں ہوتے مگر عورتیں صاحب نصاب ہوتی ہیں، اس لیے ان کے پاس زیور ہوتا ہے، کچھ سسرال کا ہو گیا، کچھ میکے کا ہو گیا، وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو، اپنی نفسانیت کو، اپنی خواہشات کو، اپنے خیالات کو سب اللہ کی مرضی پر قربان کر دینے کا اصل نام ہے قربان۔
لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانی کا جو گوشت پوشت ہوتا ہے، یہ اس کا خون ہوتا ہے، یہ اللہ کے یہاں نہیں جاتا ہے، تمہارے دل میں جو تقوی اور خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو قربانی کی اصل کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ وہ ہے دل کا تقوی، نیت صحیح ہونا چاہیے۔ لہذا قربانی کی جائے تو صحیح نیت سے،